الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اذن قتال سے حکم قتال تک. مکی دور میں قتال تو کجا کوئی بھی جوابی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں تھی. جو بھی پرسیکیوشن ہے، جو بھی تشدد ہے، جو بھی ایذا ہے، اے مسلمانوں برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو. کوئی جوابی انتقامی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ ہجرت کے بعد تدریجاً یہ صورتحال تبدیل ہوئی اور سب سے پہلے اذن قتال آیا. اذن قتال اور حکم قتال میں فرق ہے. ایک ہے اجازت، اس اجازت پر عمل کرنا موقوف ہوتا ہے اس عمل کرنے والے پر، چاہے تو اس اجازت سے فائدہ اٹھائے چاہے نہ اٹھائے، وہ صرف اجازت ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بالاتفاق سورہ حج کی جو آیات ہیں وہ در حقیقت اذن قتال پر مشتمل ہے. اذن للذین یقاتلون یا یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. یہ اذن قتال کی یہ آیت ہے قرآن مجید میں سورہ حج میں. اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. اس کی قرأتیں بھی دو ہیں، اذن للذین یقاتلون اور اذن للذین یقاتلون، اور یہ دونوں قرأتیں صحیح ہیں اپنی جگہ پر، اگرچہ ان سے پھر ان کے زمانہ نزول کے اعتبار سے اس میں خاصا فرق واقع ہو جاتا ہے. اس ضمن میں تمہیدی طور پر دو باتیں نوٹ کیجیے. ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں یہ نہایت حسین ترتیب ہے. سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں روزے کا، رمضان کا حکم آیا، اور روزہ صوم یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عربوں میں معروف شے نہیں تھی. صلاۃ معروف تھی، چاہے اس کی شکلیں بگاڑ دی تھی. حج معروف تھا، بہت حد تک اس میں صحیح اعمال بھی ہوتے تھے، کچھ غلط بھی شامل ہو گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ان کے ہاں نہیں تھی صوم کی. اور یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے، گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے. گھوڑا ان کے ہاں لڑائی میں درکار ہوتا تھا، اس لیے کہ عام طور پر شبخون مارتے تھے اور قتل و غارت کے بعد دوڑتے تھے پھر واپس چھاپا مار انداز. اور تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے کے لیے اونٹ صحیح نہیں ہے، گھوڑا چاہیے.
اور گھوڑے کا معاملہ یہ ہے کہ نازک جانور ہے، زیادہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، زیادہ پیاس برداشت نہیں کر سکتا، زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا، لہذا اسے بھوک پیاس اور گرمی کی شدت کا عادی بنانے کے لیے اسے روزہ رکھواتے تھے، چارہ بند، پانی بند، اور اسے پھر کوئی بدو جو ہے لے کر کھڑا ہو جاتا تھا تیز دھوپ میں، جبکہ آندھی لو بھی چل رہی ہو، اور وہ اپنا منہ سر تو لپیٹ لیتا تھا اپنے غترے میں، اپنے رومال میں، لیکن گھوڑے کا رخ کر دیتا تھا سیدھا جدھر سے کہ وہ لو آ رہی ہے، وہ لو برداشت کرے، برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو۔ یہ صوم تھا۔ گویا کہ ان کے ہاں اس صوم کا تعلق تھا جنگ سے۔ اب یہی دیکھیے تعلق ہے 23ویں رکوع اور 24ویں رکوع کا۔ 23ویں رکوع میں صوم کا سارا معاملہ آیا اور 24ویں میں قتال کا معاملہ آ گیا۔ تو یہ بڑا ایک لطیف اس میں ترتیب کے اعتبار سے نکتہ ہے کہ صوم کی فرضیت، اس کے بعد قتال کی فرضیت۔ ایک دوسری بات اور بھی اس کے اندر قابل غور ہے کہ یہ جو قتال کی فرضیت ہے، اس کے ضمن میں بھی ایک تو یہ ہے کہ اگر تم سے جنگ کی جائے تو تم جنگ کرو، صرف ریٹیلیٹری، اور ایک یہ ہے کہ تم خود جنگ کرو۔ چنانچہ ان دونوں میں بھی جو فرق ہے اس کو بھی آج ہم دیکھیں گے۔ بہرحال دوسرا جو تمہیدی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات تاریخی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ اس قتال کے حکم کے لیے تمام مسلمان آمادہ نہیں تھے جتنا کہ انہیں آمادہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک تو مہاجرین کا تعلق تھا، وہ تو سخت ترین آزمائشوں میں سے ہو کر گزر کر آئے تھے، ویسے بھی گھر بار چھوڑ کر آ گئے تھے، ان کے لیے کوئی انہیبیشن نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لہذا سمعنا واطعنا، لہذا ان کے لیے۔ لیکن جو ابھی لوگ مدینے میں ایمان لائے تھے، ظاہر بات ہے کہ مدینے کے لوگوں کو ویسی سختیاں دیکھنی ہی نہیں پڑی جس طریقے سے کہ مہاجرین نے سختیاں دیکھی 12 برس تک مکے میں۔ یہاں تو دونوں قبیلے بڑے تھے اور دونوں کے سربراوردہ لوگ ایمان لے آئے۔ اب پرسیکیوشن کیسے ہوگی؟ کوئی پرسیکیوشن نہیں، کوئی تشدد نہیں، کوئی ایذا نہیں۔ تو یہ جو آہستہ آہستہ آرام سے جو راستہ کھل گیا تھا ان کے لیے ایمان کا، تو ان میں وہ پختگی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور وہ تن من دھن لگا دینے کے لیے ان میں تھے ایسے بھی لوگ یقیناً کہ جن کا ایمان اتنا راسخ تھا کہ وہ تن من دھن لگانے کو تیار ہوں، لیکن ایسی تعداد بھی تھی کہ جو ریلیکٹنٹ تھی ان معاملے کے اندر۔ پھر جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ مدینے میں فوری طور پر منافقین کا بھی ایک عنصر پیدا ہو گیا، لہذا وہ قتال کے خلاف تھے اور بڑی حکیمانہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ دیکھو یہ خواہ کسی کو گڑ دے کر مارا جائے، خواہ زہر دے کر مارنا ہے، بھائی آپ دعوت دیں انہیں، تبلیغ کریں، وہ ایمان لے آئیں گے۔ دعوت و تبلیغ سے جب سب عرب والے ایمان لے آئیں گے تو پھر یہاں اسلامی نظام بھی قائم ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ خوف بھی تھا، ذرا سوچو تو صحیح، تم قریش کو چھیڑ رہے ہو، قریش بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے، عرب کے اکثر قبائل کے ساتھ ان کا حلیفانہ تعلق ہے، وہ پکاریں گے تو وہ قبائل ان کی مدد کو آ جائیں گے، تو ہوش کے ناخن لو، یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ پھر ان میں سے بعض کا یہ بھی کہنا تھا، جبکہ حضور نے یہ سرایا شروع کر دیے تھے، کہ ابھی قرآن میں تو حکم آیا ہی نہیں ہے، یہ تو خامخواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ جوئی ہے، ایڈونچرسٹ انداز ہے ان کا کہ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، قرآن میں تو ابھی حکم آیا ہی نہیں۔ اس پس منظر کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، ورنہ قرآن کی بہت سی آیات انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے لیے قرآن مجید میں ایک تو پوری سورت نازل ہوئی جس کا نام سورہ محمد بھی ہے اور سورہ قتال بھی ہے۔ یہ نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ ہی کے دوران، لیکن یہ کہ رکھی گئی ہے سورہ محمد 26ویں پارے میں جا کر۔
تو ترتیب مصحف کچھ اور ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، اور ترتیب نزولی کچھ اور ہے۔ بس یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ بقرہ کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہے، غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی۔ اس کی آیت نمبر 20 ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور یہ ایمان والے یہ کہہ رہے ہیں، دعوے دار، ظاہر بات ہے کہ منافقین بھی ایمان کے دعوے دار تھے، اور اسی طرح جو ضعفاء تھے وہ تو بہرحال مومن تھے ہی، صرف یہ ہے کہ ان کا ایمان گہرا اور پختہ اور راسخ نہیں تھا، تھے تو ایمان والے۔ تو وہ یہ جو اب شروع ہو گیا تھا ایک ایڈونچر، گویا کہ اب آپ چھیڑ رہے ہیں قریش کو۔ آپ نے قریش کی تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ لائف لائن، ان کا کیروان روٹس جو تھے ان کو تھریٹن کر دیا۔ تو کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک اس کی آیت تو کوئی اتری نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، وہ کہتے ہیں سورت کیوں نازل نہیں ہوئی؟ ابھی قرآن میں تو کوئی آیت نہیں اتری، قرآن میں کوئی سورت نازل نہیں ہوئی کہ جو قتال کو فرض کرتی ہو یا قتال کی اجازت دیتی ہو۔ یہ پہلے ہی سے خود بخود گویا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ اس کا جواب دیا گیا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب ایک سورت مضبوط مربوط نازل کر دی گئی، مراد یہی سورت ہے سورہ محمد، ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں جنگ کا ذکر کر دیا گیا۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے۔ یہ لفظ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں ایک ایسی کیفیت کو جس میں ضعف ایمان جو ہے وہ نفاق کے قریب تک پہنچ رہا ہو۔ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ ایک مومن صادق ہے، ایک ضعیف الایمان مومن ہے، اس میں نفاق نہیں ہے، ابھی ضعیف ہے، اور ایک پھر آگے نفاق ہے، لیکن ایک ان کے درمیان جو نو مینز لینڈ کہہ سکتے ہیں، ایک عالم برزخ ہے کہ ابھی وہ نفاق کے درجے میں تو نہیں پہنچے، لیکن ضعف ایمان ان کا اب نفاق کے قریب تک پہنچ رہا ہے۔ یہ بیماری ان کی جو ہے اب اس حد تک جا رہی ہے کہ ان کے اندر نفاق پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے آتا فی قلوبہم مرض۔ سورہ بقرہ کے بھی شروع میں جو دوسرا رکوع ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ ہے جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ پھر اللہ ان کے بیماری کو بڑھاتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، تو اے نبی آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ، وہ جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جب یہ حکم آ گیا اور ان کی وہ حجت ختم ہو گئی کہ ابھی تک قرآن میں تو حکم آیا ہی نہیں، یہ خواب کا جو ہے سلسلہ جو ہے چھیڑ چھاڑ کا شروع کر دیا قریش کے ساتھ، دلیل ختم، تو اب وہ اے نبی آپ کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے کہ اس شخص کی نگاہ ہوتی ہے جس پر موت کے وقت جو ہے وہ نگاہ پتھرائی ہوئی ہوتی ہے، مغشی علیہ من الموت، جب موت کی غشی سی طاری ہوتی ہے تو آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا جاتی ہیں۔ تو وہ کیفیت ان کی ہو گئی ہے اس خوف کی وجہ سے کہ جان پیاری ہے، دنیا پیاری ہے، مال اولاد پیارے ہیں، اپنے گھر اپنی بلڈنگیں پیاری ہیں، اپنے باغات پیارے ہیں، اب ان سب کا رزق لے کر میدان جنگ میں نکل آنا، یہ تو ایسی ہے جیسے موت کی طرف، کأنہم یساقون الی الموت، یہ دوسری مقام پر آیا ہے کہ ایسی کیفیت ان کی ہے جیسے کہ انہیں موت کی طرف دھکا دے دے کر موت کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ہلاکت اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اچھا، یہ صورتحال جو ہے سلسلہ غزوات کے شروع ہونے کے بعد بھی باقی رہی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ نفاق تو بعد میں بھی رہا بلکہ بڑھا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء جو ہے، جو کہ کافی بعد میں نازل ہوئی ہے، سن 5 یا 6 میں، اس میں بھی فرمایا گیا ہے، آیت نمبر 77 ہے، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں پہلے مکے میں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، بندے رکھو، نو ریٹیلیشن، کوئی انتقامی کارروائی مت کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
نماز پڑھتے رہو، باقاعدگی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے رہو، لیکن فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا. اب کتبہ کا لفظ آتا ہے فرضیت کے لیے. کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا تم پر روزہ رکھنا، فرض کر دیا گیا. تو کتبہ اصل میں اس لیے آتا ہے. فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی. اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے اب لوگوں سے اتنا خوف زدہ محسوس ہو رہا ہے جتنا کہ انہیں اللہ سے خوف زدہ ہونا چاہیے. اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کی پکڑ کا ڈر، یہ جتنا ہونا چاہیے اتنا انہیں ڈر اب ہو رہا ہے لوگوں سے. او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہ کے لیے جتنا خوف ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ خوف اب وہ اپنے دشمنوں سے کر رہے ہیں. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ربنا لما كتبت علینا القتال، اے رب ہمارے تو نے کیوں ہم پر یہ جنگ فرض کر دی. لولا اخرتنا الى اجل قریب، تو نے کیوں نہ ابھی ہمیں مؤخر کر دیا ایک قریب کی مدت تک، اور ذرا مہلت دیتا ہمیں، اور سال دو سال ذرا صرف دعوت اور تبلیغ چلتی رہتی اور یہ جنگ کی نوبت نہ آتی. لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل. اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے، حقیر ہے، کوئی حیثیت نہیں. تم چند سال اور جی لو گے پھر مرنا ہے، 10 12 15 سال جی لو گے پھر مرنا ہے. کیا ہے یہ حقیقت زندگی کی؟ وہ تو جس قدر جلد بندہ مومن کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے بےتاب ہوتا ہے. نشان مرد مومن بات تو گویم جو مرگ آئے تبسم پر دبے اس. ایک مرد مومن کی نشانی میں تمہیں بتاؤں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے کہ اب میں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں گا، جہاں مجھے خلعتیں ملیں گی، مجھے انعامات سے نوازا جائے گا، میری وفاداریوں کا، میری سرفروشیوں کا، میری جانفشانیوں کا، میری مشقتوں کا، میری محنتوں کا صلہ اور اجر ملے گا. لہذا موت ان کے لیے کوئی خوفناک شے نہیں ہے. تو لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے، جو اللہ کے حکم کو مانے. ولا تظلمون فتیلا، اور دیکھو تم پر دھاگا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب فتیلہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ہر زبان کے اندر کچھ چیزیں اخذ کی جاتی ہیں مشاہدات سے. آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کو جب آپ کھولتے ہیں تو جو گٹھلی ہوتی ہے اس کی ایک ناف ہوتی ہے، وہاں سے ایک چھوٹا سا دھاگا نکل کر وہ گٹھلی میں جاتا ہے. جیسے کہ بچے کی ناف ہوتی ہے اور وہ اپنے اس ناف کے ذریعے سے، نال کے ذریعے سے ماں کے جسم کے ساتھ منسلک ہے، اسی طرح سے وہ ایک چھوٹا سا دھاگا، چھوٹا سا. تو کسی شے کے بہت چھوٹے ہونے، بہت حقیر ہونے کے لیے وہ لفظ جو ہے عربی زبان میں اختیار کر لیا گیا. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر کہ ان کے اعمال، ان کی مساعی، ان کی جد و جہد، ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے، ان کا بدلہ نہ دے. نہیں، لا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. اسی طریقے سے اب دیکھیے سورہ بقرہ میں بھی اسی کراہت جو ہے قتال اس کا ذکر ہو رہا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ آیت نمبر 216 پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی. اے مسلمانوں اب تم پر قتال فرض ہو گیا ہے اور وہ تمہیں برا لگ رہا ہے. بہرحال جنگ خوش آئند شے نہیں ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کے نکلنا ہوتا ہے نا. وہ تو آ گئے تو بونس ہے، سمجھیے آ گئے واپس تو ایک نئی زندگی مل گئی. ورنہ جنگ کے لیے آدمی جاتا ہے تو گویا کہ موت کی تیاری کر کے جاتا ہے. تو کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کتبہ پھر دیکھیے وہی آیا، کتبہ لکھ دی گئی، یعنی فرض کر دیا گیا تم پر جنگ. وہو کرہ لکم، کرہ کراہت سے بنا ہے، تمہیں وہ بہت ناپسند ہے. اب دیکھیے وہ بات آ رہی ہے جو ایمان کا بہت ہی اہم لازمی نتیجہ ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھ لو
ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا تم نہیں جانتے. آپ کو محسوس ہو رہا ہے میرا حادثہ کس قدر شدید میرے ساتھ ہو گیا، یہ پتہ نہیں کہ شاید اس سے بڑے حادثے سے اللہ نے آپ کو اس چھوٹے حادثے کے ذریعے سے بچا لیا ہے. یہ جو سورہ کہف میں آتا ہے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ، وہ جن کی کشتی اس نے کچھ توڑ دی تھی حضرت خضر نے، وہ تو روتے ہوں گے ہمارے تو یہی ذریعہ معاش تھا، اس کے اندر یہ نقص واقع ہو گیا. اور نتیجہ کیا تھا کہ بادشاہ تمام کشتیاں ضبط کر رہا تھا، تو یہ نقص ہونے کی وجہ سے کشتی بچ گئی. بھائی وہ ذرا سا تختہ توڑا تھا، اس کی تو تم مرمت کر لو گے، یہ سموچی کشتی چلی جاتی تو کیا کرتے. تو در حقیقت اس کشتی میں یہ شگاف ہو جانا ان کے لیے نعمت تھی کہ اس کی وجہ سے ان کی کشتی جو ہے وہ بچ گئی، کہ یہ تو نکمی ہے اسے چھوڑ دو، کشتی بچ گئی. تو آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو. وہ بچہ جو تھا جس کو قتل کر دیا، اب والدین تو روتے ہوں گے، چیختے ہوں گے ہمارا بچہ جو ہے اللہ نے چھین لیا. لیکن حضرت خضر کیا بتا رہے، یہ بچہ جوان ہو کر سرکش بنتا، اپنے والدین کو ستاتا، سوہان روح بن جاتا، تو اللہ نے یہ چاہا کہ اس کو تو اٹھا لے اور ان کے لیے اچھی اولاد عطا کرے. تو بظاہر شر ہے اس میں خیر ہے، بظاہر خیر ہے اس میں شر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اور اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اشہر حرم کے اندر حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. یہ مسئلہ اصل پیش آیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سریہ نخلہ ہوا تھا، حضور نے 12 آدمیوں کا ایک دستہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بھیج دیا، اور ایک مہر شدہ خط دے دیا گیا کہ 2 دن کی مسافت پر یہاں سے جا کر پھر کھولنا، پھر دیکھنا اس میں کیا لکھا ہے. وہ 2 دن کی مسافت طے کر کے مکے کی طرف کھولا تو اس میں لکھا تھا تم نخلا جاؤ سیدھے، وہاں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرو. حضرت عبداللہ ابن جاش نے کہا کہ بھائی اس قدر مشکل کام ہے یہ، مکے سے بھی آگے جانا، ظاہر بات ہے کہ مدینے سے مکہ جو ہے وہی کوئی 350 میل ہے، اور آگے جائیں اور ہم دور ہو جائیں گے مدینے سے. تو بھائی میں تو جاؤں گا جو حکم ہے، اب جو شخص اس میں نہ جانا چاہے وہ واپس چلا جائے. وہ سب کے سب تیار ہو گئے، نہیں جائیں گے، اللہ کے رسول کا حکم ہے جائیں گے. 6 اونٹ لیے گئے تھے، ایک 2 آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ. وہ ایک اونٹ گم ہو گیا تو 2 حضرات پیچھے رہ گئے، باقی 10 پہنچ گئے. اب وہاں اتفاقاً یہ ہوا کہ ایک قافلہ آ گیا. اس قافلے کے بارے میں پہلے یہ سوچتے رہے کہ ہم اس پر حملہ کریں یا نہ کریں. کل 4 آدمی تھے، اس میں کوئی زیادہ آدمی بھی نہیں تھے، اور کچھ اونٹ تھے جن پہ کشمش لدی ہوئی تھی، چمڑے لدے ہوئے تھے، اور خاصی قیمتی چیزیں لدی ہوئی تھی. تو ان میں جو 4 آدمی ان کے ساتھ تھے وہ در حقیقت عبداللہ ابن مغیرہ ایک بڑا سردار تھا قریش کا، اس کے 2 تو بیٹے تھے عثمان اور نوفل، اور 2 ان کے آزاد شدہ غلام تھے، جن کے اندر ایک جو ہے وہ عمرو بن الحضرمی تھا، دوسرا حکیم بن کیسان. یہ 4 آدمی. مسلمانوں نے سوچا ہم کیا کریں، حملہ کریں نہ کریں. اور رجب کا وہ آخری دن تھا، اور رجب جو ہے وہ مہینہ ہے حرام، اس میں جنگ ہو نہیں سکتی. تو آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے سوچا اگر ہم نے اس ایک دن کو چھوڑ دیا تو اگلے دن تو یہاں سے نکل جائیں گے ہماری گرفت سے، کرو حملہ اللہ کا نام لے کے. ایک تیر مارا ایک ساتھی نے، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ قتل ہو گیا. نوفل وہاں سے بھاگ نکلا، غلاموں میں سے ایک قتل ہوا اور ایک چلا گیا. 2 کو یہ پکڑ کر لے آئے. حضور کے سامنے وہ سارا مال غنیمت بھی پیش کیا اور یہ غلام بھی. حضور نے فرمایا دیکھو میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی تھی،
لہذا آپ نے نہ تو مال غنیمت جو ہے وہ قبول کیا، اور وہ جو تھے دونوں غلام ان کو آپ نے آزاد کر دیا جو قیدی بن کر آئے تھے، اور جو مارا گیا تھا اس کا خون بہا ادا کر دیا۔ لیکن شکل کیا بنی تھی؟ اسی سے اصل میں غزوہ بدر کا جو آغاز ہوا کہ وہ جو ایک بچ کر بھاگ گیا تھا اس نے جا کر شور مچا دیا کہ دیکھو اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ محمد کے آدمیوں نے ہم پر حملہ کیا، ہمارا ایک آدمی مار دیا، دو کو وہ قیدی بنا کر لے گئے، سارا سامان ہمارا لے گئے۔ اب اس پر جو ہے طوفان کھڑا کر دیا، یہ محمد دیکھو اس کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ محترم مہینوں کا بھی احترام نہیں رکھ رہا، رجب میں حملہ کر دیا۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ پروپیگنڈے کے اعتبار سے بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ ہاں اس میں جنگ کرنا یقیناً ایک بڑی حرکت ہے، بری حرکت ہے، غلط کام ہے، لیکن وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اس کا کفر کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ جو قریش کے جرائم تھے، اکبر عند اللہ، یہ جرائم کہیں زیادہ بڑے ہیں اس جرم سے کہ صرف یہ رجب کے آخری دن میں جو ہے یہ مسلمانوں نے جنگ کر لی ہے۔ یہ بھی غلط، اس میں کوئی شک نہیں، غلط ہے۔ اسی لیے خون بہا بھی دے دیا گیا، غلام جو قیدی تھے وہ بھی چھوڑ دیے گئے، لیکن یہ کہ یہ جرائم جو انہوں نے کیے ہیں یہ کوئی چھوٹے جرائم ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ان سے کہیں زیادہ بڑے جرم ہیں۔ والفتنة اشد من القتل، اور جان لو کہ یہ فتنہ جو ہے اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے راستے میں آنے والوں کو ستانا، یہ قتل سے کہیں بڑا جرم ہے۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اور اے مسلمانوں اس پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو، یہ لوگ تو ڈٹے رہیں گے، تلے رہیں گے کہ وہ تمہیں اپنے دین سے واپس پھیر کر لے جائیں اگر ان کے اندر جان ہو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، لیکن تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے واپس چلا گیا، فَيَمُتْ، اور پھر مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، حالت کفر میں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ تو پھر جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے قتال کے ضمن میں جو ریلیکٹنس تھی، جس طرح سے کہ بعض عناصر جو ہیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں ہونا چاہیے، وہ نقشہ سامنے آ گیا۔ اب ہم جو آیات میں نے پڑھی تھی پچھلی مرتبہ بھی اور آج بھی، اگلی نشست میں ان پر گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔